میرے غازیاں شیر جوانا. امام تشریف فرمانے مسلمان بھائیو علی اکبر امام علی مقام دا بیٹا 18 سال دی عمر ہے, حیدر کرار دا پوتا ہے, امام دا پتر ہے, اپنے بابے دی خدمت حاضر خدمت ہو گئے نے. بابا جان سلام ہوئے, او اکبر کیویں آئے ہو؟ بابا جان مہربانی فرمو اجازت دے وہ نانے دے دین تو قربان ہون دی. فرمایا تینوں اجازت نہیں ہوئے گی. بابا کیوں؟ فرمایا توں چلے گی میرے نانی دی تصویر چلی جائے گی. بیٹا تینوں اجازت نہیں ہوئے گی. آکھیا بابا جان مہربانی فرماؤ. حسین دے پتر نے قرآن کریم دی آیات پڑھ کے سنائیاں, جہاد والی آیات پڑھ کے سنائیاں لوگوں. جس لئے میرے امام علی مقام نے قرآن سنیا ہے, امام خاموش ہو گئے نے. فرمایا بیٹا میرے والوں اجازت ہے, ہن میں آنسواں دی دعوت دین لگا. جڑا آنسواں نو جائز نہیں سمجھدا بالکل نہ روے. جڑا حسین دا لگدا ہے اونوں دعوت دینی ہے. روندا او ہوندا جدا کو تعلق ہوے. مسلمان بھائیو دشمن کدی نہیں روئے. حسین دے بچے ذبح ہو گئے نے, کوئی یزیدی نہیں رویا. حسین خود ذبح ہو گیا ہے, کوئی یزیدی نہیں رویا. حسین تے پانی بند ہو گئے نے, کوئی یزیدی نہیں رویا. خیمے جل گئے نے, کسے یزیدی نو آنسو نہیں آئے. جدوں رویا ہے یا سید سجاد رویا یا سیدہ زینب رویا. مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام نے فرمایا پھر میرے من دے نہیں فرمایا تو کشتی بنا, تے کشتی بنا زوجین نسلین میں جوڑا جوڑا بٹھا لے پاہمیں کتے ہی بہ جائیں. یہ تیری کشتی جو بہ گیا ڈبن نہیں لگا. اس لیے حضور نے کہا میری کشتی میری آل کشتی نوح کی مانند ہے کہ گناہگار بھی آ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, گناہگار بھی آ گیا تو بیڑا پار ہے. تو جس ویلے بن گئی اس تو بعد ہویا کہ عذاب آیا, اگری کو غرق ہو گئے سارے. انہوں نے عذاب آیا, ملیا میں جڑے بچ گئے انہوں نے اپنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی. تو بندے کنے مسلمان 90 یا 91. حضور نے 23 سال کی تھی. 23 سال جدو وصال کیتا ہے 6 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ چکا سے سرکار دا, کیونکہ فضیلت کلی ہے جزوی نہیں میرے آقا علیہ السلام کے پاس. سننا ذرا. تو جس وقت وہ جڑے بچ گئے بندے وہ 80 85 90 انہوں نے اپنا مال اسباب چکیا. نوح علیہ السلام نے قدماں دے ڈھیر کر دیتا, جناب قبول فرما لو, تسی سانو تبلیغ کیتی ہے, سانو تقریریں سنائیاں, تسی سانو تبلیغ کیتی, جناب پیسے لے لو, تبلیغ دے پیسے لے لو, تبلیغ دے پیسے لے لو. ساڑھے حضرت صاحب پیسے نہیں لیں دے, میں کہا چیک لیں دے نے. میں نے کہا مولوی فرید تقریر کرتا, میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بشمول میرے, یہ جھوٹ ہے بس پرلے درجہ سے. بندہ جو بڑا سفر کر کے 300 میل کے سفر کر حضرت صاحب پیسے نہیں لیتے. میں کہا جھوٹ سب تو بڑا سیدھا جھوٹ ہے وہ ایسا ہے. اور کہتے ہیں اور علماء کو پیسے دیا کرو, جنہیں پیرام دیں دے مولویوں میں دیا کرو. نہ بولے ہو تو بولن جو کہ رہے نہیں تو لوٹی نہ لیا پیران ہے. میں ہی گلہ کرنی اور کہنے کرنی میں ہی کرنی ہے. خدا دی قسم مولوی موٹر سائیکل دے بھی بیچارہ 20 سال مسیح تے امامت کر کے تے پیر پراڈو دے ہوتے کہ جاہل پرلے درجے دا. میں نے کہنے پیران جناب پراڈو لے لی, میں مرید جیندے رہن, مریدان دے پہ ہے پراڈو. میں کسی دے پیر دے ذات عملہ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں جو جہلا کا ٹولا ہے, جو علماء کے مخالف ہیں, ان کو پیسے نہ دیا کرو, علماء کو دیا کرو, تاکہ وہ تھوڑے صحیح جگہ صرف ہو جانے. کتاباں خرید کے پڑھ کے تو انہوں دین دی گل سنانا. لوکاں سمجھا مولوی پلاسٹر دا ہوندا ہے, نہ دے بچے, نہ دے دھی, نہ دے پتر, نہ دی بیوی, نہ ماں, نہ پیو, نہ بہن, نہ بھرا. بس یہ فقیر آدمی ہوندا ہے. تے مولوی صاحب ساڈے مطالبہ نہیں کرتے. فقیر آدمی انہوں نے 15 سال ہی ہو گئے نے, 20 سال ہی ہو گئے نے. اور صاحب ساڈے فقیر, میں کہا فقیر نہیں, انہوں کی مسیح نہیں لبدی. نہیں تے تو ترٹھے آئے تو ڈردا ہے نہیں تے کہ مسیح لبے تے پیسے کینوں نہیں چاہیے. بولو تو صحیح, وہ بولو تو صحیح. تسی نہیں بولنا میں تمہیں گل ہی نہیں سنانی. میں گل کرنی, میں نہ کر, میں سارے ملک سے کرنا, میں ہر پاکستان ہر شہر سے کرنا, میں بھی کرنی ہے. میں کرنی بات ہے جو ولی ہیں صحیح العقیدہ بد مذہب پیر نہ ہو, جن کے خمیر میں رافضیت و ناصبیت نہ ہو, کسی بد مذہب کا لہکار نہ ہو, کسی کی جھولی میں بیٹھ کر اہل سنت پہ تیر نہ برسائے. کسی دی چولی رافضی دی چولی بہ کے صحابہ نہ پونکے, اور کسی ناسبی دی چولی بہ کے حسین نہ پونکے کتے انگو. ہوئے وہ بندہ چنگا ہے جڑا نہ ناسبی ہو, نہ رافضی ہو, اور صحیح العقیدہ سنی ہو, پھر ہمارے سر کا تاج ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. تو بہرحال پھر بات دور نکل جائے تو انہاں کہا جناب قبول فرما لو مال. پر میں کھلو جو مرابر پوچھ لواں, مولا مال لے کے آئے نے, میں کی کرا؟ فرمایا انہوں نے کہو نو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. مال نہ لمی سونے ہیں,
پیارے نو مال نہ لمی اللہ ہی کافی بھائی منو راباں دا نہیں چاہیے لے جو چوکے مال قبول ہی قبول ہے. اس طرح چلتے ہیں پھر جناب ہود علیہ السلام کا جناب کدی صالح علیہ السلام کدی لوط علیہ السلام یہ لوگ بچ کے مال لیا کے پیغمبران نے قدمہ جو ٹھیر کیتا ہے تے اے نہیں آکھے ان کی اولاد سے مبدت کرو, نہیں فرمایا پیغمبر تو کہو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہائے ہائے ہے کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. سب پیغمبران نے آکھے اللہ ہی کافی. جدو واری آئی سیدہ زہرہ دے بابے دی, جدو واری آئی حسنین کریمین دے نانے دی, جدو واری آئی نا جناب صحابہ دے پیر دی تے مولا کائنات دے ویر دی تے جناب ساری کائنات دے پیر دی, جدو واری ہے نا سید الانبیاء دی امام الانبیاء دی, آئے ہائے جدو حضور دی واری آئی نا تو جڑے اصحاب رسول جدو حضور مدینے آئے تے حضور دے آستانے دے خرچے بڑے سن. کوئی دودھ پی رہا ہے, کوئی کھجوراں کھا رہا ہے, کوئی روٹیاں کھا رہا ہے, سارا سارا دن حضور کو بیٹھے رہنا. صحابہ نے آکھا یار میں چاہتا تے فٹافٹ شعر سنا کے نکل جاندہ. تقریر شعراں دا نام نہیں, میں پڑھنا ہوندا ہے اور مینوں ہی پڑھنا ہوندا ہے. سارے لوگاں شبیر سے مولوی تقریر لگ دی نہیں جب تک شبیر سے شعر نہ پڑھے. تو مجھے انہوں نے خود تقریر سکھائی ہے اور اللہ کے فضل نبی پاک کا صدقہ 2 نمبری نہیں سکھائی, نہ کسی ناسبی رافضی کے ہم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا اللہ کے فضل و کرم سے. اور نہیں کی پوچھ رہا ہے سانوں کی عقیدہ کسی نے سکھانا ہے. غور فرماؤ ذرا. تو جس وقت صحابہ مال چک کے لے آئے یا رسول اللہ قبول فرما لو, رابع کہہ سونے ہیں انہوں دی نیت ٹھیک ہے, تیرے سارے صحابہ شان والے ہیں, تیرے سب صحابہ عظمت والے, تیرے سارے یار عظمت والے, تیرے سارے مرید عظمت والے, تیرے سارے صحابہ اللہ نے, تیرے سارے صحابہ عرفہ نے, سب صحابہ شان والے نے اور سب صحابہ جنتی نے. سونیا مال لمی نہ, نیت اندر شک نہیں, مال لمی نہ ہی نہ کرو تاکہ قیامت تک دے پیرانوں سبق مل جائے. مریداں کو پیسے لے کے آستانے نہیں چلائی دے, ہائے 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 انہاں کو پیسے لے کے آستانے, یہ تو مرید نے, مریداں کو لئیدہ نہیں دئیدہ ہے. تو دوسرا فرمایا سونا نہ لمی مال, سارے صحابہ تیرے غلام نے, کوئی دنیا دا بندہ یہ نہ آکھے حسین تے حسن سرکار دے غلامہ دے پیسے دے پڑے ہوئے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جہاں سے امکان نہیں تھا کہ کوئی صحابی کہے گا اور کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ ہمارا احسان ہے آل رسول پر, ہم نے پیسے دیے ہیں بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بولیے زور سے سبحان اللہ. امیر معاویہ کو جو نہیں مانتا وہ سنی ہو نہیں سکتا. یہ لکھ لو اپنے دل پہ لکھ لو. جناب امیر معاویہ, میں مسئلہ تم سمجھانے لگا بڑا. آپ نے مولا حسن کو بھی نذرانے دیے ہیں, مولا حسین کو بھی دیے ہیں نذرانے, اور دونوں بھائیوں نے لیے ہیں. تو کب دیے کب ہیں, پہلے یہ فیصلہ کرو دیے کب ہیں. مولا حسن نے جب اقتدار خود امیر معاویہ کو دیا ہے. مولا حسن اقتدار دیتا ہے نا امیر معاویہ, جدوں لے لیا پھر دیتے نذرانے, پھر نہیں سمجھا با, یعنی تیرا دیتا, تیروں دیتا, تیرے اتوں واریا. جو جناب امیر معاویہ جو دے رہے تھے بیت المال سے, وہ ان کا دراصل وہ حضور کا ہی سارا لنگر تھا. اور انہوں نے کہا نہیں کہ میں نے کسی سے آپ نے آکھا پیسے دے کہ میں جناب تو بڑا احسان کیتا ہے. کی احسان کیتا ہے؟ کسی کا کوئی احسان نہیں نسل رسول پر, اور قیامت آ سکتی ہے کسی کا کوئی احسان نہیں زہرا پاک کے بیٹوں پر. بولو سو زور سبحان اللہ کو. جس کو تخت و تاج علی کا بیٹا دے اس کی شان پہ شک نہ کیا کرو, اور جس کے خلاف حسین تلوار اٹھائے انہوں پیو نہ بنایا کرو. جہاں علی کے بیٹوں نے تلوار رکھ دی ہم نے رکھ دی, آئے ہائے جہاں اٹھا لی ہم نے اٹھا لی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ٹھیکیداری چڑھی ہے نا آج کل مولویاں شہروں, یزید بڑا چنگا سی, یزید واہ تینوں میں کہا کھلان لب دیا نا حسین دے نانے دا صدقہ, تینوں پیسے لب دے حسین دے نانے دا صدقہ, توں ضرور کھلے کھانے نے, توں کھلان کھا موجاں کر اپنی چھپ کر کے. بولو تو صحیح, ساڑھے سنی سارے مولوی حسین نال نے, سارا کوئی مولوی یزید نال نہیں, ساڑھے کوئی نہیں. وہ ہوندے میرے خطیب الاسلام فرماندے مال چنگا ہوئے نا کمپنی دا, تو کوئی سیل مین ماٹھا نکلا تو کمپنی دا قصور نہیں ہوندا. ساڑھے کوئی سیل مین ماٹھے نکل آئے نہیں, کمپنی ساڑھی حال ہے, کمپنی ہماری سواد اعظم ہے. ہماری جماعت تو وہ ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے. کہ جو کوئی بندہ نکلے ایک ایسا تو جماعت ذمہ دار نہیں, وہ خود ذمہ دار ہے. ہم تو یزید کو لانتی سمجھتے ہیں,
کوئی کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز. یزید پہ کسی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ہم تو یزید پر یزید کا میں تو نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا حسین کی محفل میں. کدھر چلے ہو جناب؟ کدھر چلے ہو حضور؟ تو انہوں آکھیا جناب گل تو سن لو. سونے ہو میں ایک جگہ فیصلہ تقریر ہے تو نات خانہ ہولی ہولی کانوں موبائل ہے تو کھسکیا بچوں او میں ہوئے اور رہا تینوں مشرت فون آگے تو یہ ہوندہ ہے یہ نکلن گے ہولی ہولی بچوں کر کے نا یہ ان میں جان نہیں دینا کیونکہ بلال ہے، بلال وفادار ہوندہ ہے. اب ابا غور فرماؤ، میں لمبی تقریر نہیں کرتا، میں ایک بات ان سمجھانی سی. تو جب حضور کی آل کی باری یہ تو کہا محبوب ان کو کہو کلمے کا صلہ نہیں مانگتا بجز اس کے کہ الا المودۃ فی القربا. سب سے پہلے جس نے مسئلہ حضور سے پوچھا کہ قربا کون ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے گل آ گئے. حضور دے چاچے دا پت پر آئے تو پوچھا کہ سونیا وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے، جن کی مودت ہم پر واجب ہے کون ہیں؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کالا علیو آئے ہائے والفاطمہ تو ولدہما، میرا علی، میری زہرہ، میرا حسن، میرا حسین. اور پھر یہ مسئلہ پوچھے ام المومنین پاک باپ دی پاک بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، شفیق باپ دی شفیقہ بیٹی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ. پوچھے سونیا وہ کون ہیں جن کی قرابت، جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو حضور وہی فرمایا میرا علی، میری زہرہ، میرا حسن، میرا حسین. جب یہ بیان حضور نے فرمایا ہے اس میں بیان کرنے میں کسی صحابی کی توہین نہیں بلکہ صحابہ کی عزت ہے. کوئی مقابلہ ہے صحابہ اللہ کا مقابلہ ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں، کوئی ہم. تو جب حضور نے کہا آگے پھر ام المومنین نے لوگوں کو بتایا کہ حضور نے کہا ہے کہ میرا علی قریبی ہے، میری زہرہ قریبی، میرا حسن قریبی، میرا حسین قریبی ہے. کون کہتا ہے نبی کی بیوی قریبی نہیں؟ کون کہتا ہے حضور کے والدین قریبی نہیں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جڑا کہ ماں قریبی نہیں ہوندی وہ ماں دا نلائق پتر ہے. ماں قریب، پیو قریب، لیکن جن کے لیے حضور نے کہا ہے وہ ایک علی ہے، ایک زہرہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین. اور پھر سارے کے سارے صحابہ نے ان سے مودت کی ہے. اور مودت کی ایگزامپل یہ ہے کہ موڈے صدیق اکبر دے نے تے پتر تے علی دا بیٹھا ہویا ہے. مسئلہ سمجھانا سی، شیر میں تو سنا ہی لینا ہونے. موڈے جناب مولا جناب سیدنا صدیق اکبر دے تے پتر سیدہ زہرہ دا بیٹھا ہویا ہوتا ہے. جاہلان لوگوں نے میں بعد پتنگڑ بنا دیتے ہیں، انج ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا. اور بدبخت ہے جو توہین سیدہ زہرہ کریں، اور اس سے بھی بدبخت وہ ہے جو توہین صدیق اکبر کرے. یہ دونوں بدبخت ہے. بختوں والا وہ ہے جو صدیق اور زہرہ کے فیصلوں پر اپنی زبان کو بند رکھے. میری کی اوقات ہے میں زہرہ پاک نو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ صدیق اکبر نو آقا نے صحیح نہیں کیتا. کی یہ سیئت ہے جڑا صاحب جڑا فراڈ کرے لوکاں نو دی کی اوقات ہے زہرہ پاک نو پونکے یا صدیق اکبر نو پونکے؟ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے. صدیق اکبر زہرہ کا نانا لگتا ہے. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے صدیق پہ اعتراض کرنے کا؟ سیدہ کائنات ہاں روحانی نانا ہے ابو بکر صدیق زہرہ پاک دا. تے گھر چ لڑائی ہو پہ کدی مولویاں اپنے گھر دے بھی آکھیا باہر دسی لڑائی پہ اسی بھرا بھرا لڑ پے سن. کدی آکھیا بولو تو صحیح، کدی میک تے بہ کے آکھیا پہ اسی بہن بھرا لڑ پے سن؟ کدی آکھیا حضرت صاحب دی بہن ہے، حضرت صاحب دی دھی ہے جڑی مصطفیٰ دی دھی ہوے. بحث بند کرو اپنی اور اپنی اوقات میں رہو، حد میں رہو. نہ کوئی صدیق اکبر کو بھونکے، نہ آج سیدہ زہرہ پاک کو بھونکے. ہم سنی وہ ہے جو اللہ حضرت کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں. ہم تو اللہ حضرت عظیم البرکت کے، مجھے کوئی مفتی نہیں چاہیے اللہ حضرت سے بڑا. اور میں توڑ بریلی شریف گیا، مولوی کلہ نائن انہا اللہ تھا، میں توڑ گیا بریلی شریف. میری عقیدت مجھے لے کے گئی تھی. سبحان اللہ کہہ لو. تو اسی نام یا خود میں پیسے پورے لے کے جانے لے. پیر بھی مولوی پیسے واسطے، پیر پیسے واسطے، نات خان پیسے واسطے. ایک جگہ تے حاج صاحب حاج عبد المناف صاحب میں کہنا جگا دیئے پھر شہادت میں سنا دنی پھٹافٹ. وہ سونڈ بندہ صحیح نہ چلاوے چنگ دے علاقے ایک آستانے تھے تے پیر بڑے بیٹھے پگاں بن کے او جناب بڑی ڈڑے تر رہے ہونے بیٹھے ماشاءاللہ. تو میں کہا صحیح چلا ساؤنڈ ہے، صحیح چلائیں گا تینوں پیسے لبنے تے منوں لبنے نے.
میں کہا آپ دو پیسے واسطے آئے ہیں کہ میں کہا بیٹھے نا حضرت صاحب یہ بھی سارے پیسے واسطے آئے تھے پھر تہاڈی دعا نال انہوں نے دوبارہ نہیں پھر بلایا انہوں نے رہن دیو ایک کمپنی نو کاٹا پوندا ہے تو بہرحال ذرا حضرات گرامی کے اندر غور فرمانا اعلی حضرت عظیم البرکت میں رضا دی قبر چمی میرے تے فتوی لا دیو بھی کیوں چمی ہے میں تو فتوی لا دیو بھی کیوں چمی ہے یہ ماں دی چمی جا سکتی ہے پیو دی تے حوصلہ رکھے کرو رضا تے بڑا بڑا پیو ہے آئے ہائے ہے رضا تے سنیاں دا بڑا بڑا پیو ہے اپنے پیو دی بھی گل بنیا کرو کدی کدی باپ اور جو سنی مولوی رضا کو اپنا روحانی باپ نہیں سمجھتا وہ بھی سمجھو بھی اندروں خالی ہے ہمیں انہیں ڈیل ڈالی ہمیں جبہ شبہ ہی پایا ہوا ہے آپ نے فرمایا امام الانبیاء دا سارا خاندان اللہ حضور دیاں بیٹیاں اللہ بیٹے آلے نواسیاں اللہ نواسے اللہ نے حضور دی ساری جدی اللہ ہے حضور دا سارا خاندان اللہ ہے آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نہ بولے تو علماء انہوں جانا ہے یہ خطیب نے علماء میں انہوں دینا ہے بھی تو مقتدی بول نہیں رہے ہیں ویلو جب بولو گے تے میں پھر علماء نہیں نہ بولے تے میں انہوں آکھنا جی ویلو تو مقتدی بالکل بے ذوق آدمی نے پڑھو جنا مل کے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل بہرحال مسلمان بھائیو کندے جناب صدیق اکبر دے بہن والا سیدہ زہرا پاک دا بیٹا الا المودۃ فی القربا بہن والا زہرا پاک دا پتر ہے مسلمان بھائیو حضور دا نواسا ہے کندے جناب سیدنا صدیق اکبر دے نے بہن والا مولا کائنات دا پتر ہے کندے جناب صدیق اکبر دے نے بہن والا حضور دا نواسا ہے تمہیں یار مسیح تو نماز پڑھ کے باہر نکلے نے ایک صداقت دا بے تاج بادشاہ ایک ولیاں دا بے تاج بادشاہ ایک نبی دا سورا ہے ایک نبی دا دماد ہے ایک نبی پاک دا سسر ہے ایک حضور دا دماد ہے مسلمان بھائیو تمہیں نماز پڑھ کے باہر نکلے نے معلوم ہے مسلمان بھائیو علی تے صدیق نماز مسیح تے ہی پڑھ دے سن اکھو سبحان اللہ جی ایسی مسیح تے نہیں جانتے میں کیوں کی ہویا تو انہوں تے پانی آ گیا نہیں علی شہید ہوئے نے میں کہتا تینوں مسئلہ حسین تو ود پتا ہے تو مولا حسن تو ود مسئلے جاننا ہے تینوں بہتا کام ہے مولا حسن تے مولا حسین ادھا کی مطلب میں کہتا شہادت مولا علی تو بعد بھی حسین مسیح تے امام لگا رہے ہیں حسن مجتبہ مسیح تے امام رہے نے خطیب رہے نے مسیح تے اندر اس واسطے یہ ایسا مسجد سے محبت بلکہ علی تیری شان پہ صدقے جاؤں جس کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے مسجدوں سے پیار کیا کرو مسجد سے محبت کیا کرو بہرحال مسلمان بھائیو مولا کائنات جناب صدیق پاک مسیح تو نماز پڑھ کے نکلے نے چکیاں پتر علی دا جناب صدیق اکبر نے موڑیاں دے ہوتے موڑیاں تے اٹھائے مسلمان بھائیو جہلے موڑیاں تے اٹھائے اٹھا کے فرمائے حسن تیری ساری شکل تیرے نانے ورگی ہے تیرا سارا چہرہ تیرے نانے ورگا ہے تیری ساری شکل و شباہت تیرے نانے والی ہے علی کول کھلو کے مسکرا رہے ہیں صحابہ اور آل کے درمیان تفرقے کی بات کرنے والے جاہلو جانوروں تمہیں کیا پتا صدیق اور علی کا کیا تعلق ہے غور فرماؤ ذرا مسلمان بھائیو پتر چکے ہوئے صدیق اکبر نے مولا علی دا علی کول کھلو کے مسکرا رہے ہیں صدیق کیوں چکے ہیں فرمایا الا المودۃ فی القربات عمل ہو جائے مدینے والا ماہی بھی راضی ہو جائے ادھر ابا بھی راضی ہو جائے مولا علی بھی راضی ہو جان پھر آؤ مسلمان بھائیو صدیق اکبر عمل کر رہے ہیں کہ علی خوش ہو جائے
معلوم یہ ہوا صدیق علی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اجے نہیں دھیان کیتا سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کو خوش کر رہے ہیں. کیسے؟ ان کے بچوں سے محبت کر کے. یہی وجہ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. تیرا 80 سال نماز پڑھدا رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایتھوں دا شلوار ہوئے نظر مسیتے جاندا ہے. جنہوں حسین دا نہیں پتا کیوں مسیتے جاندا ہے. ایک دی پتا کیتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون نے نماز پڑھنے 80 سال نماز پڑھ جڑی بابے نے انہوں پتا ہے کوئی نہیں حسین کون ہے. بولو تو صحیح کوئی وخاؤ بندہ ایسا جڑا حسین نو نماز چ باہر کر چھڑے درود چ باہر کر چھڑے حسین دے بابے نو حسین دی ماں نو حسین دے بھرا نو. بولو یار کی ہو گیا تانوں؟ اس واسطے ذرا غور فرماؤ. ذرا مسلمان بھائیو مولا حسین مولا سن چکے ہوئے پھر معلوم ہوئے علی المرتضی جناب صدیق اکبر والوے کے مسکرا رہے ہیں. دوسری ایگزامپل پیش کرنے ہیں مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم. واہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. ایک بندہ آیا 500 روپیہ دوسرا 500 امیر المومنین پیسے بن رہے ہیں 500 روپیہ دوسرا 500 روپیہ تیسرا 500 سکا پتر آیا 500 روپیہ پیچھے مولا حسن تے مولا حسین آگئے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شان عمر فاروق کے نزدیک زہرہ کے بیٹوں کی کیا ہے. پیچھے دو میں شہزادے آگئے جناب عمر فاروق اٹھ کے کھلو گئے دونوں دے متھے چمے سلام لے کے 1000 مولا حسن نو 1000 مولا حسین نو نال ایک جمنی چادر. اب پتر نے آکھیا ابو جی کی کیتا ہے؟ میں جنگا لڑیاں یہ بچے نے تو یہ دنوں 1000 میں 500 روپیہ. آپ نے عمر فاروق نالوں وڈا سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ کی بات سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. حسین نہیں سنیو. امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہوئے حضور دی آل نال پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہو. جناب عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا او پترا سوال کرنے والیا آج تے سوال کیتا ہے پھر کدی سوال نہ کری. بابا کیوں؟ فرمایا حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں حسین دی نانی ورگی تیری نانی نہیں حسین دی بابے ورگا تیرا بابا نہیں حسین دی ماں ورگی تیری ماں نہیں. زورا بولو سبحان اللہ. آج پھس گئے ہو تسی. اج میں تنہوں حسین سناما ہی سناما میں تکے نہ تنہوں سنا جانا نہ بھی سنا میں پھر بھی تنہوں سنا جانا کیونکہ میری ڈیوٹی لائیے مدینے دے تاجدار نے. میں حسین نال اگر میں 1 انچ بھی منافقت کرا تو لعنت ہو مجھ پر. جس کا ممبر ہے وہ حسین کا نانا ہے. ممبر تو سبحان اللہ. نعرہ تحقیق یہ بھی لگایا کرو ساتھ تاکہ پتہ چل جائے ہم رڑا رڑا کوئی نہیں سارے پکے سنی بیٹھے ہیں. آؤ مسلمان بھائی پھر توجہ فرمانا ذرا. جناب فاروق اعظم دا فیصلہ جناب سیدنا صدیق اکبر دا فیصلہ. سلمان ایک گل دسو کہ زہرا پاک دے گھر دی چوکھٹ لکڑ دیئے لوہے دیئے کھجی دی کدی بنی ہے؟ فرمان کدی ویکھی ہوئے تو پھر رہنا. جناب تسی زہرا پاک کر پانی پار دیو بچن چولہا چلان دیو چکی چلان دیو. تے کی فرمایا میں جو بھی عمل کیتا ہے میں نگاہ تھلے رکھیے کیوں ایک گھر زہرا دا ہے. جڑا زہرا دی دہلیز دی ویندا نے زہرا نو کیویں ویکھیا ہوئے گا. سیدہ زہرا کے نام پہ خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. پھر آکھو سبحان اللہ. پھر آؤ مسلمان بھائیو اصحاب رسول حضور دی اللہ محبت کرنے والے نے مودت کرنے والے نے تائیں دے پر آکھی دینا کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. مل کے ذرا کہہ لو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. 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 ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا
ہووے جنت دے مالکانوں ساڈا سلام ہووے ناموس سیدہ دا جنہ علم اٹھایا ناموس فاطمہ دا جنہ علم اٹھایا جنہ علم اٹھایا اونا محافظانوں ساڈا سلام ہووے اونا محافظانوں ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام پالو یار ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں ساڈا سلام ہووے بہرحال مسلمان بھائیو پھر کون علی کا چہرہ دیکھنا عبادت چھوٹی گل نہیں چھوٹی بات نہیں علی دا چہرہ دیکھنا سارے بولو علی دا چہرہ دیکھنا ایک مولوی میک تے آ کے بیان کردا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت حاجی عبد البناف صاحب نوں پوچھ سکدے ہیں نا حضرت صاحب تسی کدے کول سنے ہیں اوئے ہوئے ذکر علی عبادت بھائی صاحب مینوں پوچھ سکدے ہیں تو بیان کیتا ہے تے تو کدے کول سنے ہیں پوچھ سکدے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح وہ میں تمہیں یہ آکھاں جی جنہیں میں دسے نا انہوں نہیں میں ماندا تے گل ٹھیک ہے چھٹے پہنچ رہا چاہیے نہ ہوئے راوی جھوٹا تے روایت جھوٹی راوی سچا تے روایت سچی علی دا چہرہ ویکھنے عبادت راوی کون ہے سیدنا صدیق اکبر ہائے 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 ذکر علی عبادت راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جاؤ لکھ لو اہل سنت کے علاوہ کوئی بد مذہب شان اہل بیت پہ اپنی لکھی کتاب ہمیں نہیں دکھا سکتا جڑا مذہبی شان اہل بیت بیان کرے گا کتابہ سننے لیے بڑھ کے کرے گا اور جو فضیلت میں روایات ہیں اہل بیت کی اس کا راوی یہ صدیق ہوگا یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہوگی اللہ اکبر یہ میں ہر جگہ بیان کر رہے تھے میں کر دیتا ہے ہر جگہ میں کرنا ہے میرے سلیبس ہے میں ہر جگہ کرنا ہے میں کوئی خوف ہے کہتا پھر میں صحابہ ذکر کرن جیتے ویکھاں بھی ناس بھی بہت نہ کہاں جی ہم تو صحابہ والے ماشاءاللہ ہم تو یزید والے پھٹے مجھ چوڑ جائی نہ ہوئے تھے جیتے آکھے جی علی علی کرنے والے بہت ہی بندے نے اسی تے ویکھ لو جی علی میں نے کبھی ذکر کسی بدمذہب کسی رافضی کو خوش کرنے کے لیے میں نے علی علی نہیں کی اور نہ کبھی صدیق اکبر کا نام کسی ناصبی کو خوش کرنے کے لیے لیا ہے میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں پھر بھی اس لیے کہ خدا رسول خوش ہو جائیں حسین کی بات کرتا ہوں پھر بھی اس لیے خدا رسول خوش ہو جائیں سانوں اسی جُتی دی نوک تے سمجھنے ہیں ساری سوادیات جماعت باقی تے چنگچی رکشے دی سواریاں نہیں بن رہی ہیں ساری جماعت سب تو بڑی ہے ہمیں یہ فخر ہے اس بات پہ اور جس جماعت کا یزید پھر امام ہو جائے چلیے کربلا دے اندر میاں شہباز ہے بلکہ مار شہباز صاحب جس جماعت کا امام یزید ہو جائے اس جماعت کو ڈوب مرنا چاہیے یزید کی حمایت میں نے یہ پڑھا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں میں کوئی روایت نہیں پڑھی کہ یزید سردار ہے یہ پنڈ چ رہنا ہوئے لمبردار نہ بنا کے رکھی دی ہے پترو جے جنت جانا جے تو حسین نال بنا کے رکھو توڑے ابائی نے جنت نہیں دینی بھی توڑے ابائی تو لے جائیں پڑھ میں حضرت صاحب لے جائیں گے حضرت صاحب حسین نو مننے گا تو موڑیے نا بولو تو صحیح ہو یار وہ حسین نال عداوت رکھے تھے آخر جی میں جنت چلائیں جنت کہہ دی پیو دی اللہ دی جنت ہے اللہ نے محبوب کو دی محبوب نے آگے کہا میرا حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار زہرہ جنتی عورتوں کے سردار ہے اور ایک دکھاؤ صحابی کسی نے کہا ہو ہمیں سرداری قبول نہیں حسین اور سرداری کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے کسی صحابی نے مولا حسن مولا حسین فضیلت انکار کیتا ہوئے نہیں انہوں نے پتہ سی ان سے حضور محبت کرتے ہیں ان سے خدا محبت کرتا ہے وہ آل رسول ساری دی ساری کٹھی ہو کے میدانی کربلا وچ آ گئے شہادت پیش کرنی میں جڑا میں نے آکھے میں وہی پڑھ دینا مجھے میں پابند نہیں ہے پر انہاں دا ذوق ہے وہ میں چونکہ میزبان نے وہ میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے
نبی پاک دا خاندان کربلا وچ آ گیا. ٹھیک ہے بات سمجھ آئی بات دی؟ بولتے دیو ذرا یار. یا تو یہ شہادت سننی کہ نہیں سننی؟ مصائب سننے ہیں تو بولو. سمجھاؤں پہلے مسئلہ. حضور دے نواسے کربلا کیوں آئے؟ پیسے لین؟ بولو. ہیرے جواہرات لین؟ کوئی سودے بازی کرن؟ نہیں. پر حسین دسن آئے سن سودے بازیاں نہیں کری دیں دین دے ہوتے. اور حسین اس نظام کے مخالف آئے تھے جو یزیدی نظام تھا. نہیں تو حسین بڑا بڑا دربار سے مدینہ شریف دا تے بیٹھے اپنے سجادہ نشین بن کے بڑے پیسے ہونے سے. پر میں نہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. حسین اس نظام کی مخالفت میں آئے جس میں شراب تھی، فسق و فجور تھا، رقص و سرور تھا، اور جس میں ہر برائی تھی، حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جا رہا تھا. حسین اس نظام کی مخالفت میں آئے. فرمایا میرے نانے دا ممبر ہوئے تے شرابی فاجر بہ جائے. ویسے انج گل لے کے ہے، دیکھو جی گل انصاف دی کرنی چاہیے تھی. یزید ویسے انج حاجی صاحب ہی ہے. حج بھی کیتا جی یزید نے حقیقت حج کیتا انہیں. حاجی عبد المناف صاحب گئے حج کرن گئے. مہنگی لے کے چلے ہوئے قرآن پڑھ کے نال لے کے جا رہے ہیں. اللہ خوش ہو جائے. دروسی بھی لے کے جا رہے ہیں. اللہ خوش ہو جائے. جب یزید حج کرن گیا نا نال شراب دے مٹکے لے کے گیا سی. لکھ لعنت ہے تیرے. شراب دے مٹکے، نچن والی عورتاں، گانے گاؤن والے بندے نال لے کے گئے حج تے. میرا دل لگا رہے. میں انہیں فرق ہے تیرے اور حسین چ. تیرا گانے چ دل لگتا ہے، حسین دا قرآن چ دل لگتا ہے. اس نظام کی مخالفت میں پھر یہ بڑے بڑے لوگوں بڑا بڑا لکھ چھڑے ہوں. کمپیوٹرائز دور ہے، ہر بندہ کتاباں لکھی ہوتا ہے. کہڑا کوئی اوکھا کام ہے؟ کہڑا پتا انہیں لکھی کہ کسی اور لکھی، ڈکٹیشن کسی اور دی. سننا ذرا. یہ بھی لکھیا ہے پہ حسین آکھیا مینوں واپس چلے جان دو، میں اگے نہیں جاندا، مینوں واپس چلے جان دے. کیا یار لکھے کتاباں چ لکھیا جی. حسین آکھیا مینوں واپس چلے جان دو، میں نہیں لڑدا تے مہربانی. او جے واپس جانا سی حسین آیا کیوں ہے؟ 56 سال پہلے جے جبریل امین نے تے کملی والے محبوب نے حسین دی شہادت دی خبر نہ دیتی ہوندی تے مولویاں بھی مکھ جانا سی، بھی شہید ہوئے ہی نہیں. یہ تے اللہ دا شکر ہے کملی والے محبوب نے آکھیا حسین نے شہید ہونا ہے. نہیں تے اگلے سال انہوں نے آکھنا سی جی نا جی راہ چ چور پہ گئے. میں کہا چور تیرے نال وڈا کیڑا ہے جڑا حسین دے گھر سے ڈاکہ مار رہے ہیں؟ تو ہی تے چور ہیں جنہیں لٹیا حسین نے. ہائے ہائے. چور کا حمیتی ہوگا، ظالم کا حمیتی ہوگا، کافر کا حمیتی ہوگا، لیکن حسین نہیں ہمیشہ حسین کا حمیتی رہے گا. یہ روایت مہربانی. کوئی تو انو بندہ آکھے جی نہیں اتنے پانی بند نہیں ہویا، کوئی خیمے نہیں سڑے، کچھ نہیں اتنے ہویا، وہ کہنا جی کچھ نہیں ہویا. میں نو بندہ آندہ جی اتنے بھائی صاحب کوئی خیمے نہیں سڑے، کوئی پانی، کوئی شے ہی نہیں اتنے ہوئی. میں کہا میں تیری من لئی تو وڈا مولوی وڈا مولوی تو تاریخ بہت ہی پڑھی ہے میرے دل میں تے جونیئر آ تیرے سر تے میں رکھیا جو بھی سمجھ لویں. پانی بند نہیں ہویا کہ نہیں ہویا، روٹی بند نہیں کہ نہیں ہوئی. میں کہا خیمے سڑے نہیں سڑے. میں کہا تیرے سر تے رکھ کے پوچھنا حسین دس حسین قتل ہویا کہ نہیں ہویا؟ کار انکار اس بات. قتل کرنے والے کیا قرآن کی نص کے مخالف نہیں تھے؟ منکر قرآن تھے بالکل ایسا. 10 اکبر شہید ہویا کہ نہیں ہویا؟ 10 عباس سے بازو لتھے کہ نہیں لتھے؟ یہ تو کی کرن گیا گیا. ایس دبا انہوں نے آکھا جی یزید دا کوئی قصور نہیں، وہ تھے کوئی پانی. اگلی باری آکھا میں تو ہم دسے ہے، میں جو آکھا جی کئی کچھ لوگاں دے بارے انہوں نے وہی کیتا ہے. نبی پاک سے کوئی مینوں کہ معاذ اللہ ہم نے پتہ ہوندہ ہے تجربے نال پیندہ نہیں ہونے. اگلے سال ہے آکھنا ہے، اگلے سال تو انہوں ہولی ہولی آکھن گے جی ایک کوئی نہیں جناب، کوئی لڑائی ایڈی خاص نہیں سی ہوئی، چھڑو پرے. یزید بھی کلمہ پڑھنے والا سی، حسین بھی کلمہ پڑھنے والا ہے. میں اے اگلے سال تو انہوں آکھن گے جے دفاع نہ سی کیتا، اگلے سال آکھن گے تو انہوں چھڑو جی چھڑو حسین شیعہ دا ہے. ہن گل کر رہا ہوں تو زہرا پاک دی، مولا علی دی، مولا حسن، مولا حسین دی آکھن کے جی یہ شیعوں کا کام ہے ہمارے نہیں. تے میں کہا تم کلہ 11ویں والے رہ جاوے. سرکار غوث العالمین دی 11ویں قیامت تک ہونی ہے تے سنیاں دوانی تے دواندے سان دواندے ہاں دواندے رہنا قیامت تک. غوث پاک دے تذکرے ہونے نے تے ہر مہینے سرکار غوث پاک دی 11ویں تے تینوں سال بعد بھی حسین دا دل قبول نہیں. اپنے بختاں دے تے ماتم کر. تو کیڑے بختاں وچ وڑ گئے؟ حسین کے
دن کو شیعوں کا دن کہنے والے جاہلو، تم نے نقصان کیا اہل سنت کا۔ میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا، میں سنے کسی کو مولوی اندر، میں نہیں پتا کہ مولوی نے جنہاں آکھے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تو انہوں کو بندہ آکھے حسین نو نام منو چھڑ دیو گے؟ وہ بولو یار کی ہو گیا تو کوئی حال نہیں توڑا۔ وہ تو انہوں کو آکھے حسین دی محفل نہ کرایا کرو چھڑ دیو گے؟ تو انہوں کو آکھے جی دے پانی بند نہیں سی ہویا، تو انہوں پوچھو جی عباس کی لین گیا ہے؟ علی اصغر کیوں شہید ہوئے نہیں؟ جس سے آپ کو سباق تو سن، پھر وہ صرف ہوندہ بھی کسی کمپنی میں مشہور تو پہل ہے، وہ دی مشہوری کرنی ہے۔ آؤ ذرا میدانی کربلا دے اندر حسین آ گیا، خیمے لگے حسین دے۔ حسین کسی بزدل آدمی دا نام نہیں، نہ حسین کسی بکاؤ مال دا نام ہے۔ خیمے لگے مولا حسین دے 2 محرم سادات دے خیمے لگے۔ حسین باہر نکلے، فرمایا منو پچھانوں میں کون ہے؟ میرا نانا مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سی، پتہ نہیں سی، بڑا پتہ ہے، انہوں نے بڑا پتہ ہے بھی حقیقت کی ہے، انہوں نے بڑا پتہ ہے بھی حقیقت کی ہے۔ فرمایا منو پہچانو، میں نبی پاک دا نواساں، علی دا پترہ، حسن مجتبیٰ دا ویرہ، زہرہ پاک دا پترہ۔ انہوں نے کوئی سانو کسی نسبت دا احترام نہیں، تو نسبت دی گل نہ کر، سارنا گل کر دو ٹوک، اسی کرائے دے بدماش ہاں، کرائے دے قاتل ہاں، یا بیعت کر یا سر روا۔ امام مسکرا پہ فرمایا بیعت تے نو کمپرومائز، تے رہا مسئلہ لڑائی دا، اسی کو ڈرن والے تھوڑی ہیں، میرا بابا فاتح خیبر ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا ڈرنے والے، بکنے والے، جھکنے والے نہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام خیمے تشریف فرمان مسلمان بھائیو، حیدر قرار دا بیٹا بیٹھا ہوئے، پھر دن گزر دے جا رہے نے۔ 7 محرم آئی، سادات تے پانی بند ہوئے، حوض کوثر دے مالکاں تے پانی بند ہو گئے۔ حوض کوثر دے مالکاں تے سنیا نہیں کی آکھئے، میں کی سمجھے میں کی آکھئے، نہ میرے تے سر ہوئے نہ تیرے تے سر ہوئے۔ حوض کوثر دے مالکاں تے پانی بند ہو گئے۔ کرنے والے کافر نہیں سن، کرنے والے یہودی نہیں سن، کرنے والے عیسائی نہیں سن، کرنے والے ہندو تے سکھ نہیں، کرنے والے کون نے؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ سجدہ دا پانی بند کے پھر آندے نے اسے جنت سے جانا ہے۔ غور فرماؤ ذرا مسلمان بھائیو، سادات دا پانی بند ہو گیا ہے، سجدہ دا پانی بند ہو گیا ہے۔ جس لئے پانی سادات دا بند ہوئے، انہاں کہ حسین مجبور ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے نال نے، حسین پانی منگے گا، اسیہ کہیں گے حسین بیعت کر لے۔ میرے امام نے فرمائے اہل بیعت اتحار، افراد اہل بیعت سن لو، جھکنا نہیں، ڈرنا نہیں، بکنا نہیں، فکر نہیں کرنی۔ سارے فرمائے فکر نہیں کرنی۔ حیدر قرار دے پترہ پانی بند ہویا مسلمان۔ پھر 9 دی رات آگئی، 9 تے 10 دی رات آئی۔ امام نے فرمایا عباس جی آقا میرے قریب آؤ۔ عشاء دی نماز پڑھ کے سب فارغ ہوئے نے، فرمایا عباس میرے قریب آؤ، آقا حکم ہوئے، فرمایا عباس دیوہ بجھا دیو، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ یزید لڑائی میرے نالے بیعت میں نہیں کی تھی، جنہیں جانا چلے جو، مجھے کسی بھی اعتراض نہیں۔ حسین دیوہ کیوں بجھایا؟ فرمایا کسی کا عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ گالیاں نکالنا قوم کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو کوئی تبلیغ نہیں۔ حسین فرمایا بتی بند کر دے، جان لگے انہوں شرم سار نہ ہونا، کوئی گالی۔ عباس بتی بند کر دو، جس نے بند کی تھی، فرمایا جنہیں جانا ہے چلے جو، میں کوئی اعتراض نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے پھر فرمایا بھائی شباز جملہ سنیں، تے تسی سنو ذرا جملہ۔ سرکار فرمایا جانا جے چلے جاؤ۔ میکسیمم کوئی 1 گھنٹہ گزر گئے، مولا حسین آواز میں فرمایا عباس جی آقا، فرمایا بتی بال۔ نیرے دے وچ تے اجازت سارے نو جان دی سی، حضور نے پھر امام نے پھر عباس نے آواز ماری۔ آئے ہائے ہائے آئے نہیں سمجھا بات، امام نے پتہ سے سارے بھی چلے گئے، عباس نے چھڑ کے نہیں جانا۔ آئے ہائے عباس چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ فرمایا بتی جلاؤ، دیوہ جلاؤ، مسلمان دیوہ جلایا گیا ہے۔ فرمایا گئے کیوں نہیں آقا، اگر چلے گئے تینوں چھوڑ کے تیرے نانے نے کیڑا منہ وکھانا ہے؟ امام نے فرمایا پھر باطل دی راہ وچ جبل استقامت بن جاؤ، حق دے پہاڑ بن جاؤ۔ پھر مسلمان بھائیو فجر دی اذان امام دے پتر نے آکھی ہے، جناب علی اکبر نے اذان آکھی، امام نے جماعت کرائی ہے۔ پھر امام باہر نکلے، 61 ہجری 10 محرم جمعہ دا دن، امام پھر خیمے دے دروازے ہوتے آگئے۔ آپ نے فرمایا کوفیو یزیدیو ویکھو میں کون ہاں، مینوں پہچانو؟ میں کہو حسین ٹائم ضائع نہ کر، وقت ضائع نہ کر، جلدی کر، جمعہ دا دن ہے، فٹافٹ کر، جلدی جلدی کر، اپنے پتر کلا، آپ خود آ جلدی کر، فٹافٹ بیعت نہیں کرنی، فٹافٹ آ قتل ہو، اسی قتل کر کے پھر جمعہ میں پڑھنا ہے۔ انہاں آکھے اپنی سبھا دے اندر
میں بکھانا تاریخ بلکہ انہوں نے لوگوں نے دسیا سی کہ اے جڑا حسین آیا نا کربلا چ حسین نہیں دسیا انہوں نے کہا باغی آئے نہیں انہوں نے کہا مسلمان ہی نہیں یزیدیاں آکھیا سی یہ مسلمان ہے نہیں یہ امیر المومنین دی انہوں نے اطاعت نہیں کی تھی امیر المومنین تمہارا ہوگا امیر تمہارا ہوگا میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حسین کا قاتل ہے میری جوتی کی نوک پر ہے یہ تو ان سمجھا رہے ہیں مسئلے نہ سمجھے کرو اندر واقعہ کربلا کی سیئے واقعہ وہ کیا کوئی نہیں یہ مارکہ کربلا ہے اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی کافر اس لیے کہا وہ نصوص کے منکر ہو گئے غور فرمانا ذرا مسلمان بھائیو امام علی مکفر ہویا کہ 10 محرم دن آ گئے یکے بعد دیگرے جامع شہادت غلامہ نے حسین شہید ہو رہے نے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جاننا دیتیاں